اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں، دکھ یا ناکامیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں تو شاید آپ بھی چونچ میں وہی گوشت کا ٹکڑا دبائے بیٹھے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کو کھینچ لاتا ہے۔ یہ کہانی ہر انسان کی ہے جو سکون چاہتا ہے مگر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آخر وہ چیز کیا ہے جسے چھوڑنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا ملا۔ اس نے اس ٹکڑے کو اپنے منہ میں دبایا اور اڑنے شروع کر دیا۔ وہ ایک ایسے درخت کو تلاش کر رہا تھا جہاں وہ سکون سے بیٹھ کر وہ گوشت کھا سکے۔ ابھی وہ درخت کہ اچانک عقابوں کا ایک جھنڈ اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر کوا بہت گھبرایا۔ اسے اپنی جان کی فکر لگ گئی کہ یہ عقاب کہیں مجھے مار ہی نہ کھائیں۔ وہ ان سے بچنے کے لیے اونچا اور تیز اڑنے لگا، لیکن عقابوں کا جھنڈ مسلسل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اڑتے اڑتے کوے کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ایک گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ایک سادھو پر پڑی۔ کوا ڈرا سا ہوا فوراً اس سادھو کے پاس گیا اور کہا، بابا جی میری جان بچائیے، یہ ایگل میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ سادھو نے آنکھیں کھولی اور کوے کو دیکھ کر نرمی سے کہا، فکر نہ کرو میرے دوست، میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ تم ایسا کرو، جو گوشت کا بڑا سا ٹکڑا تم نے اپنی چونچ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن اس گوشت کے ٹکڑے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے مزے لے لے کر کھانا چاہتا تھا۔ اتنے میں عقابوں کا جھنڈ اس کے قریب آ گیا۔ کوا یہ دیکھ کر پھر سے اٹھ گیا اور آسمان کی طرف بھی اونچا اڑنے لگا، مگر عقاب اس کا پیچھا کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب کوا مزید اونچا نہ اڑ سکا اور عقاب اس کے قریب پہنچنے لگا تو آخرکار اس نے سادھو کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی چونچ سے گوشت کا وہ ٹکڑا گرا دیا۔ کوا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا زمین کی طرف گرا، عقابوں کا جھنڈ کوے کا پیچھا چھوڑ کر اس گوشت کے ٹکڑے کے پیچھے پڑ گئے۔ کوے نے سکون کا سانس لیا۔ تب اسے سمجھ آئی کہ عقاب ان کے پیچھے اسی لیے تھے کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانا چاہتے تھے، وہ تو میری جان لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کوا دوبارہ سادھو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا، آپ کی نصیحت نے میری جان بچا لی۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جیسے اس کہانی میں کوے کی چونچ میں گوشت کا ٹکڑا اور اس کی پریشانی کی اصل وجہ ہے، ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ جیسے ہی کوے نے گوشت کا ٹکڑا چھوڑا اور وہ خطرے سے باہر آ گیا، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کی بری عادتیں بالکل اسی طرح ہیں، ہمارے دکھوں کی اصل وجہ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عادتیں ہمیں خوشی دیتی ہیں، اسی لیے ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم ان بری عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی پریشانیوں سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ جیسے اگر کسی کا پیٹ خراب ہو اور پھر بھی کھانے کی عادت نہیں چھوڑتا تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کوے کی طرح گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسی طرح اگر کوئی سست انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ اپنی سستی کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یا جیسے کوئی بندہ اگر کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہے تو وہ ریلیشن شپ اس کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ وہ رشتہ کوئی دوستی کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی رومانٹک ریلیشن شپ بھی ہو سکتی ہے، اب وہ رشتہ اس کے لیے سٹریس، انیکسٹی اور درد کا ہے۔ انسان اکیلے رہ جانے کے خوف سے، تنہائی کے خوف سے اس رشتے کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، اس سٹریس کو برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس رشتے کو چھوڑے گا، اس کے دکھ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کہانی میں وہ گوشت کا ٹکڑا ہماری کوئی بری عادت، بری یاد یا کوئی برا رشتہ ہی ہے جو کہ ان ایگلز، ان دکھوں اور تکلیفوں کی طرح ہیں جو ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ہماری زندگی کو مشکل بناتے رہتے ہیں۔
جب تک ہم اس کو اس برے رشتے کو یا بری عادت کو چھوڑ نہیں دیتے تو تب تک دوستوں ہمیں چاہیے کہ زندگی بذات خود دردناک نہیں ہوتی، دکھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم خود ہی اپنی زندگی کو دکھی بناتے ہیں، ہم ہی تکلیف کی اس وجہ کو تھامے رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارا درد ہمارا ساتھ